وفا میں پہل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ابو منان رضوی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اس نشان کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے سکتا تیرا۔ آئیے ہمارا نہایت ہی بڑے کرام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار کو عالم کے بخشار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب۔ آج مغلا خاک میں ایک تاریخ ساز کانفرنس بنام غوث الورا کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ملک کے ممتاز خطبہ شعراء نقبہ تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ سارے فنکار لوگ آج کے منبر رسول پر جلوہ بار ہیں۔ جو آج آپ سے ہم مطالبہ کریں گے سبحان اللہ بولو، آپ سے کہیں گے کہ الحمدللہ بولو، آپ سے ہم کہیں گے ماشاءاللہ بولو، ہمیں تو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے جو سبحان اللہ کو نہیں جانتا، سبحان اللہ کا ثواب نہیں جانتا، سبحان اللہ کا مقام نہیں جانتا۔ آپ تو سبحان اللہ والے ہیں، آپ تو الحمدللہ والے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ والے ہیں، آپ تو نبی والے ہیں، آپ تو علی والے ہیں، آپ تو غوث والے ہیں، آپ تو خواجہ والے ہیں، آپ تو مخدوم والے ہیں، آپ تو مجدد والے ہیں، آپ تو اعلیٰ حضرت والے ہیں، آپ تو تاج الشریعہ والے ہیں۔ ہم آپ سے کیوں کہیں کہ سبحان اللہ بولو؟ اگر میں آپ سے کہوں سبحان اللہ بولو تو آپ کے محبت میں شک کیا جائے گا، آپ کے عشق میں شک کیا جائے گا، اس لیے شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں شمع جلتی ہے، پروانے خود چلے آتے ہیں، پھول کھلتا ہے، بھورا خود چلا آتا ہے، چاند نکلتا ہے، چکور خود جانے کی کوشش کرتا ہے، لیلا کا ذکر ہوتا ہے، مجنون تڑپتا ہے، ہیر کا ذکر ہو اس نے بے چین و بے قرار نظر آئے۔ یہ دنیا کا دیوانہ ہے کہ جب جب اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تڑپتا نظر آتا ہے، آہوا کی صدا بلند کرتا ہے۔ اے نوادا کا سنی مسلمان تو بھی تو کسی کا دیوانہ ہے، اے گلگیٹی کا سنی مسلمان تو بھی تو کسی کا دیوانہ ہے۔ تو آپ کا جواب ہوگا ہم دنیا دار کا دیوانے نہیں، احمد مختار کے دیوانے ہیں، رسول مختار کے دیوانے ہیں۔ جواب دیجئے حق اٹھا کر کے مرحبا یا سبحان اللہ۔ اب میں سارے علماء کرام کی توجہ چاہوں گا اور آپ کی
کی بھی توجہ. دنیا والا کسی سے پیار کرتا ہے تو کس چیز سے پیار کرتا ہے؟ اس کے حسن سے پیار کرتا ہے, اس کے جمال سے پیار کرتا ہے, اس کے کمال سے پیار کرتا ہے, اس کی خوبیوں سے پیار کرتا ہے. حسن رضا ہر بخاری سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کمال والے ہیں, اشعار والے ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, نقیب ہیں. شعرا سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آواز ان کے پاس ہے. لیکن جن شعرا کو آپ محبت سے نواز رہے ہیں, یہی شعرا یہاں تھوکنے لگے تو آپ تھوک سے پیار نہیں کیجیے گا, پسینے سے پیار نہیں کیجیے گا, ناخن سے پیار نہیں کیجیے گا. پیار کرنے والا پیار کرتا ہے, چہرے سے پیار کرتا ہے, تھوک سے پیار نہیں کرتا. مجنون نہیں ہے جس نے اپنی لیلا کے تھوک کو چاٹ کیا ہو, پسینے کو عطر بنا لیا ہو, ناخن کو تبرک بنا لیا ہو. مگر قسم خدا کی اسی دنیا میں جب صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے تھے تو چہرے سے نہیں, نبی کے پسینے سے بھی پیار کرتے تھے, نبی کے لباب دم سے بھی پیار کرتے تھے. سب لوگ جواب دیں, جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ. ہر کو یہی زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد کو سمجھایا ہے میرے تاج الشریعہ نے کہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. واللہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیے, واللہ 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 واللہ. اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ ہم لوگ ہر نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ جب پڑھیے تو ہاتھ اٹھائیے, واللہ 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 واللہ. کیا کہنا اس شعر کا استقبال کیجئے علماء کرام کے طرف سے کہ مسلک اعلی حضرت قائم رہو, مسلک اعلی حضرت قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. واللہ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم لوگ کو زبان والا بنایا. گونگا بنا دیتا تو کیا جی ٹی روڈ جام کر دیتے؟ یہ دیتے ہوئے کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے زبان والا بنایا. نہیں تو زبان کا صحیح استعمال کیجئے. اب آنکھ کس کے لیے؟ دیکھنے کے لیے, کان سننے کے لیے, زبان بولنے کے لیے, ہاتھ پکڑنے کے لیے, پیر چلنے کے لیے. اللہ نے ایک سر دیا ہے, اللہ نے ایک دل دیا ہے. سر کس کے لیے بنایا, دل کس کے لیے بنایا؟ تو چلیے تاج شریعہ سے پوچھتے ہیں, حضور آپ بتا دیجئے. تو فرماتے ہیں کہ سر بنایا گیا بندگی کے لیے, سر بنایا گیا بندگی کے لیے, دل بنایا گیا عاشقی کے لیے. واللہ. اور جو لوگ حضور تاج الشریعہ کو جانتے ہیں وہ لوگ اس شعر کا استقبال کریں گے. مستان عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے, عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے, باب کعبہ کھلا ازہر ہی کے لیے. واللہ کیا کہنا ہے؟ پھر بڑھے. ارے بولیے نا. ارے فرحت بھائی دوبارہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. دوست اچھا کلام چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ان کا کلام پڑھوں جن کے کلام سے اچھا کسی کا کلام نہیں ہے. یا تو اعلیٰ حضرت کا کلام اچھا ہے یا میرے تاج الشریعہ کا کلام اچھا ہے. کیا کہنا. اور یہ کلام بارگاہ نبی میں مقبول ہے صاحب, اس لیے اس کو سنیے کہ
عجب شان ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے باب کعبہ کھلا اظہری کے لیے واللہ 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 ہر زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے بہت اچھے مقطع سن لیجئے ہمارے علماء کرام تو جھومیں گے ہی آپ بھی جھوم جائیے گا اختر قادری خلد میں چل دیے اختر قادری خلد میں چل دیے خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے واللہ واللہ زندہ باد اللہ تعالیٰ تاج شریعت فیضان جاری فرما ارے جھوم کے بول دو یار سبحان اللہ آپ لوگ بول نہیں پائیں گے تو کم سے کم مسکرا کے سبحان اللہ بولیے دیوانہ تو بننا مشکل ہے صورت ہی بنا دیوانے کی اگر رو نہیں پائیں گے محبت تاج شریعہ میں تو کم سے کم سبحان اللہ تو بولتے رہو یار مسکرا کر کے بولتے ایک منٹ اور کریں ہاں زور سے بول دو یار سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے اس شعر کو سمجھا نہیں میرے تاج شریعہ کے جنازے میں کتنے لوگ گئے تھے معلوم ہے بولیے کتنے لوگ گئے تھے بولیے نہیں معلوم ہے 3 طرح کی رپورٹ ہے ایک چینل والے نے کہا 3 کروڑ ایک نے کہا 2.5 کروڑ اور جو ایک دم سنگھی چینل ہے آج تک اس نے کہا 1.5 کروڑ ظاہر سی بات ہے وہ صحیح نہیں بتائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی کہا کہ 1.5 کروڑ لوگ بریلی شریف پہنچے تھے اے بی پی نے 2.5 کروڑ کہا آزاد پریس والوں نے 3 کروڑ کہا اور یہ 3 کروڑ لوگ تاج شریعہ کے جنازے میں پہنچے تھے معلوم ہے یہ 3 کروڑ جو لوگ گئے اس کو میرے تاج شریعہ نے کیا دیا اگر کوئی انتقال کرتا ہے مومن اور مرنے والا اگر گنہگار ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والے میں ایک بھی جنتی ہے تو اللہ اس کے صدقے میں مردے کو جنتی بنا دیتا ہے لیکن اگر مرنے والا جنتی ہے تو جتنے لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں اللہ سب کو جنتی بنا دیتا ہے اور میرے تاج شریعہ جا کے 3 کروڑ کو جنت کا ٹکٹ دے کر کے جا رہے ہیں زندگی میں جو فرمایا تھا وہ مثال کے بعد کر کے دکھایا اختر قادری خلد میں چل دیے خلد واہ ہے یعنی جنت کا دروازہ کھلا ہے ہر قادری کے لیے رضوی کے لیے صوفی کے لیے مسلمان یہ دیکھیں یہ نعرہ ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تو مستان یہ شعر آپ کے لیے پھر پڑھ دے مقطع اختر قادری خلد میں چل دیے اختر قادری خلد میں چل دیے خلد واہ ہر قادری کے لیے واللہ آواز بہت کھینچ رہا ہے ذرا سیٹنگ ٹھیک کر دیجئے ایک مرتبہ اور جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ حضرات غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں معلوم ہے وہ میرا غوث
کتنا پاورفل ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں پچھم میں رہوں اور میرا چاہنے والا پورب میں رہے, اور اگر اس کا سفر کھل جائے اور مصیبت میں وہ ہم کو پکار دے تو پچھم سے پورب پہنچ کر کے میں اس کے سفر کو چھپا دیا کرتا ہوں, اس کی آبرو کو بچا دیا کرتا ہوں. آپ موبائل میڈیا اور یوٹیوب فیس بک کے دور میں گزر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. معلوم ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے زمانہ حیرت میں ہے کہ زمانے والے نے, سائنسدان نے ایسی چیز نکالی ہے کہ کر لو دنیا مٹھی میں. دنیا مٹھی میں آ گئی, مگر قسم خدا کی دنیا والا نعرہ تو لگا رہا ہے, دعویٰ تو کر رہا ہے, مگر مٹھی میں دنیا کو نہیں کر پا رہا ہے. مگر میرا غوث وہ غوث ہے کہ فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کا دل ہماری مٹھی میں ہے. مخلوق خدا کا دل ہماری مٹھی میں ہے. میں مٹھی کھولتا ہوں تو لوگوں میں حرکات و سکنات ہوتے ہیں, اور میں مٹھی بند کر دیتا ہوں تو اس کے حرکات و سکنات بند ہو جاتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں فرما رہے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. ایک اعلان ہوا بغداد شریف میں, اور جو ولی جہاں تھے وہ آواز وہاں پہنچ گئی. سارے ولیوں نے سن لیا, الگ الگ نمبر ڈائل نہیں کیا. آج کے جلسے میں اتنے لوگوں کو بلایا تو سب لوگوں کا نمبر الگ ہے, الگ الگ بات کیا. حسن رضا صاحب سے, ذاکر حسین سے, روح الامی سے, رئیس کوثر سے, سمدر جلال پوری سے, دیگر علماء کرام سے ایک ایک کر کے بات ہوئی. تب سارے لوگ اکٹھا ہوئے. ایک ایسا موبائل سائنسدان نکال دے کہ ایک نمبر ڈائل کریں, اور جتنے لوگوں کو بلانا چاہیں ان کے پاس خود ہی گھنٹی بجنے لگے, رنگ ٹون کی آواز بازی لگے. کہیں گے ایسا کوئی موبائل نہیں ہے, مگر قسم خدا کی میرے دوست کے پاس وہ نیٹ ورک ہے کہ بغداد میں بول رہے ہیں, اور نظام الدین بھی سن رہے ہیں, بہاء الدین بھی سن رہے ہیں, قطب الدین بھی سن رہے ہیں, اور ہند کے راجہ خواجہ معین الدین بھی سن رہے ہیں. ایک جگہ بیٹھے ہیں غوث اور فرما رہے میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. سارے ولیوں نے سنا, اپنی گردنوں کو جھکا دیا, عرض کیا غوث اعظم آپ کا اتنا مبارک قدم ہے کہ گردن پر نہیں ہم لوگ سر پر رکھنے کے لیے تیار ہیں. مگر خراسان کے پہاڑ میں میرے خواجہ عبادت کر رہے تھے, آواز کانوں سے ٹکرائی تو خواجہ خواجگان نے عرض کیا اے غوث اعظم, آپ فرماتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے, آپ کا تو اتنا مبارک قدم ہے کہ معین الدین گردن پر نہیں سر پر رکھنے کے لیے تیار ہے. بول تو دیجئے, آنکھوں سے لگانے کے لیے تیار ہے. میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, ہم اور آپ جس اسلام کے ماننے والے ہیں ان کے پاس ایسا نیٹ ورک ہے, ایسا نیٹ ورک ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سائنسدان ایسے نیٹ ورک کو بنا ہی نہیں سکتا. دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہے, مگر اسلام والا کسی کا محتاج نہیں, زمانہ اس کا محتاج ہے, دنیا اس کی محتاج ہے. اور اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں غوث اعظم کی زندگی کو. بغداد میں فرما رہے ہیں, خراسان میں سنا جا رہا ہے. آج آپ کے پاس موبائل ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال دیتے واٹس ایپ پر, فیس بک پر, اور وہ چیزیں وہاں پہنچ جاتی ہیں. مگر کبھی کبھی نہیں پہنچتی ہے جب پیسے نہیں ہو موبائل میں, نیٹ کام نہیں کر رہا ہو, نیٹ ورک نہیں چل رہا ہو, سرور ڈاؤن ہو, تو وہ چیز آپ کی نہیں پہنچ سکتی ہے. مگر اللہ والوں کے پاس ایسا نیٹ ورک ہے کہ کبھی ان کا نیٹ ورک ڈاؤن ہی نہیں ہوتا ہے. ہندوستان میں رہے تو کام کرتا ہے, اور قبرستان میں رہے تو کام کرتا ہے. آج دنیا والا کہتا ہے ہم نے ترقی کیا ہے. کیا ترقی کیا؟ تو کہتا ہے ہم نے جو دیا وہ اسلام نہیں دے سکتا. ہم نے عورتوں کو برابری دیا, اسلام نے عورتوں کو برابری نہیں دیا. میں کہتا ہوں اسلام نے عورت کو برابری نہیں دیا, مرد سے اونچا مقام دیا.
بیٹے سے اونچا مقام دیا. اب کہیں گے بیٹے سے اونچا مقام؟ ہاں جب بیٹیاں گاڑی جا رہی تھی تو میرے آقا نے فرمایا کیوں بیٹیوں کو گاڑ رہے ہو؟ بولا سرکار یہ بیٹیاں زحمت ہے اور زحمت کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. میرے آقا نے فرمایا کل تک یہ بیٹیاں زحمت ہوں گی، اب میں رحمت للعالمین بن کے آ گیا. دنیا کی ساری بیٹیوں کو میں نے رحمت بنا دیا ہے. اب خبردار کوئی گاڑے گا نہیں. 2014 سے ایک نعرہ لگ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ نعرہ تو بڑا پرفریب ہے، مگر آج بھی نعرے کے پردے کے پیچھے بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے. مگر میں کہتا ہوں اے لوگو، یہ نعرہ آج کا نعرہ نہیں، یہ 1400 سال پرانا نعرہ ہے اور یہ نعرہ اسلام نے دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے لوگو بیٹیوں کو گاڑو نہیں، بیٹیوں کو بچاؤ. سرکار بیٹیوں کو بچائیں گے تو کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹی بچاؤ گے تو جنت کی بشارت دے رہا ہوں. ارے اب تو بولو یار سبحان اللہ. بار بار آپ سے کہیں گے سبحان اللہ بولیے تو یہ اچھا نہیں لگے گا. ہم ایک کوڈ ورڈ دے رہے ہیں، میں پڑھوں آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤں تو آپ لوگ سبحان اللہ بولیں، تاکہ کمپیوٹر یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کر لیجیے. جہاں میں رک جاؤں آپ لوگ سبحان اللہ بول دیجیے، ہے نا. تھوڑا سا مسکرائیے بھی. 40واں میں تھوڑی آئے ہیں، غوث اعظم کی محفل میں آئے جو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. ذرا مسکرا کے بولیے. میرے آقا نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہے، رحمت. جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، تینوں بیٹی کی پرورش کرے، پڑھا لکھا کے اس کی شادی کر دے، گھر بسا دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے گا. اتنی بڑی خوشخبری. اور آپ سبحان اللہ اس سے بول رہے لگ رہا کہ مردہ کو قبرستان لے کر کے جا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا پالو پوسو، جنت کی بشارت دے رہا ہے. ایک صحابی نے عرض کی سرکار اگر 2 ہی بیٹیاں پیدا ہوں تو؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے. ایک صحابی نے عرض کی سرکار اگر 1 بیٹی پیدا ہو تو؟ میرے آقا نے فرمایا تم بھی مت گھبراؤ، جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کیا سرکار اگر بیٹی پیدا نہ ہو، خالی بیٹا پیدا ہو، بہار جھارکھنڈ کی زبان میں بولے کہ خالی موٹر سائیکل نکلے، خالی پلسر باہر آوے، خالی 4 ویلر نکلے، خالی 4-5 بیٹا ہو جائے، اے میرے آقا اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیسے جنت ملے گی؟ میرا نبی مختار کائنات ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میں کیا کروں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو دل میں تمنا کرنا کاش اللہ ہمیں ایک بیٹی عطا فرماتا، اس تمنا کی بنیاد پر تم بھی جنتی ہو جاؤ گے، تم بھی جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. اللہ اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام نے بیٹی کو دیا ہی نہیں ہے. پوری حدیث کو آپ پڑھ جائیے، کہیں بھی بیٹے کی پیدائش پر جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹی کی پیدائش پر جنت کی بشارت. بیٹے کی پیدائش پر رحمت کی بشارت نہیں ہے، بیٹی کی پیدائش پر رحمت کی بشارت ہے. یہ بیٹیاں جسے تم برابری کی بات کرتے ہو، اسلام نے بیٹے سے اونچا مقام دیا اور اس بیٹی کو ہر دور میں اللہ کے حبیب نے رحمت بنایا. باپ کے گھر میں رہو گی باپ کے لیے رحمت، سسرال جاؤ گی شوہر کے لیے رحمت، اور ماں بن جاؤ گی تو تیرے قدم کے نیچے جنت. ماں کے نام پر بھی یہ قوم نہیں بول پا رہی ہے حسن بھائی. ارے ماں کے نام پر بھی تم سبحان اللہ نہیں بول پا رہے. میرے آقا نے کیا فرمایا بیٹی جب تم ماں بنے گی نا تو تیرے قدم کے نیچے جنت. میرے نبی نے باپ کے قدم کے نیچے جنت نہیں رکھی، ماں کے قدم کے نیچے. حسن بھائی
گمچھا آپ کا ہے، چاہے مجھ کو دیجئے یا مستان کو دیجئے. کوئی بول سکے گا ارے یہ گمچھا میرا ہے نا کہ آپ کا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو اتنا دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے. کیا میرے پاس ہے تو میرا ہے. کس کا ہے یہ مائک؟ کس کا ہے؟ اس کا بولیے نا، ہم کو بولیے گا پھنس جائیے. کس کا ہے؟ ٹینٹ والے کا. ای مانگیے گا دے پائیں گے؟ بولتے کہ یہ توتلا ہے آپ لوگ جائیے. ہاں آپ لوگ کسی توتلا سے نہیں ملے ہیں؟ ہدلا سے بھائی صاحب اسٹیشن میں 2 آدمی تھے، ٹرین ہو گئی لے. ایک کے پاس گھڑی تھی، ایک کے پاس گھڑی نہیں تھی. تو جس کے پاس گھڑی نہیں تھی وہ گھڑی والے سے ٹائم پوچھنے گیا، مگر اتفاق سے توتلا تھا. بولا بھائی صاحب ٹائم بتائیے. تو جس کے پاس گھڑی وہ چپ کچھ نہیں بولا. پھر بولا آپ سے پوچھ رہے ہیں ٹائم بتائیے. پھر کچھ نہیں بولتے کہ بھائی صاحب ٹائم بتائیے. پھر نہیں بولا تو سوچا بہرا نہیں سن رہا، چلا گیا. تیسرا آدمی دور سے دیکھ رہا تھا، آیا گھڑی والے کے پاس، کہا اے بھائی صاحب وہ ہکلا توتلا اتنی محنت سے ٹائم پوچھ رہا تھا تو آپ بتا دیتے. تو جس کے پاس گھڑی تھی اس نے کہا چپ رہو، ٹائم بتاتے تھے جھگڑا ہو جاتا. بولا وہ سمجھ گئے دونوں آدمی توتلا. تو آپ لوگ توتلا نہیں ہے نا؟ ارے پوچھے تو بولنا چاہیے نا. بولو سبحان اللہ. ہم اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. یہ ایک دوسرے کا ہے، میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ گمچھا میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں. میرا نبی مختار جنت ہے، جسے چاہے نبی جنت عطا کر دے. تو میرے نبی چاہتے تو باپ کے قدم کے نیچے جنت رکھ دیتے. کون تھا جو اعتراض کرتا؟ کاہے نے باپ کے قدم کے نیچے رکھا؟ میرے نبی جو کہہ دیتے میں ایمان لے آتا، مگر میرے نبی نے باپ کے قدم کے نیچے جنت نہیں رکھی، ماں کے قدم کے نیچے رکھی، تاکہ عورت کا رتبہ بلند ہو جائے، ماں کا درجہ بلند ہو. اب دیکھ رہے اسلام نے وہ مقام دیا کہ دوسرا آدمی کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. ماں کے قدم کے نیچے جنت. اللہ 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 اللہ. ماں کے قدم کے نیچے جنت. اور وہ ماں جس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس کا کیا حشر ہوتا تھا مکے میں؟ اگر وہ عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو 6 مہینہ ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا. جینے کے لیے تھوڑا سا کھانا دیا جاتا تھا، پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی تک نہیں دیا جاتا تھا. اور جب وہ گندگی میں نجاست میں ڈوب جاتی تھی تو 6 مہینے کے بعد نکالا جاتا تھا. سر کا بال چھل دیا جاتا تھا، گدھے پر بٹھایا جاتا تھا، گاؤں گاؤں گھمایا جاتا تھا. یہ کوک چلن ہے، یہ ڈائن ہے، یہ منحوس ہے. اس کو جینے کا حق نہیں ہے، مسکرانے کا حق نہیں ہے، شادی بیاہ میں جانے کا حق نہیں ہے. اور ہندوستان میں کیا ہوتا تھا؟ کسی کا پتی مرتا تھا تو اس کی پتنی کو اسی کے چتا میں بیٹھا کے جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا. یہ ٹائم تھی، یہ کوک چلن تھی، یہ منحوس تھی، اپنے شوہر کو کھا گئی. اس کو جینے کا حق نہیں ہے. ایسے ماحول میں میرے نبی تشریف لائے. مکے میں ایک بیوہ ہے اور مکے ہی میں کنوارا ہے. بیوہ مکے میں بے مثال، کنوارا پوری کائنات میں بے مثال. بیوہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور کنوارے کا نام محمد رسول اللہ ہے. حضرات میرے نبی 25 سال کے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی. وہ بیوہ اور یہ کنوارے، یہ 40 سال اور یہ 25 سال. اور ایسے وقت میں جب بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کوک چلن اور ڈائن سمجھا جاتا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیجا تو میرے نبی نے انکار نہیں کیا، بلکہ اقرار کر کے اعلان کیا، اے مکے والو تم نے تو سہاگن کو ابھاگن بنا دیا تھا، اور یہ نبی ہے
بیٹے کا بھاگن کو سہاگن بنانے جا رہے ہیں، ایک بیوہ کو زندگی دینے جا رہے ہیں۔ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے وہ دنیا والا سوچ نہیں سکتا، مگر افسوس تو اتنا بڑا مجمع، اور آپ جلسے کیوں کرتے ہیں کہ کچھ اصلاح ہو، اسی لیے کرتے ہیں جلسہ، کلیم بھائی جلسہ کیوں کرتے ہیں کہ کچھ سیکھیں، اسی لیے کرتے ہیں نا، کچھ معلومات میں اضافہ ہو۔ ایک بات بتاؤ، میرے نبی نے پہلا نکاح کنواری سے کیا کہ بیوہ سے؟ زور سے سب لوگ سیکھ لیجئے تاکہ کہیں کوئی پوچھے تو جواب دے سکیے، کس سے کیا؟ بیوہ سے، جبکہ بیوہ کو اس وقت منحوس سمجھا تھا۔ آج آپ نے بیٹی کو پھر زحمت بنا دیا ہے، موٹر سائیکل مانگ کر کے، نگد مانگ کر کے، جہیز کا مطالبہ کر کے، آج پھر بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں، اور یہ کون ذمہ دار ہے؟ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں۔ آج حوصل ورا کانفرنس میں آئے ہیں تو آپ کو آج ایک تہیہ کر کے جانا ہے کہ آج کے جلسے سے ہم دنیا والوں کو، ہم نہیں پوری دنیا کو دے سکیں تو کم سے کم نوادہ اور گرہٹی والوں کو ایک پیغام دیں گے کہ ہم مصطفیٰ کی سنت کو بغیر مطالبے کے ادا کریں گے، پورا کریں گے، ہم جہیز کا مطالبہ نہیں۔ بولیے، جلدی کرنا چاہیے، سب لوگ بولیے، ایک زبان میں سب لوگ بولیے، مطالبہ کرنا چاہیے، جہیز مانگنا چاہیے۔ جہیز اپنی بیٹی کو ضرورت کی چیز دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ اپنی مرضی سے دینا یہ نبی کی سنت ہے، اور زبردستی مانگنا یہ چوری اور ڈکیتی ہے، ناجائز و حرام ہے۔ تو ناجائز و حرام کرنے کے لیے جلسہ کیے ہیں کہ حرام سے بچنے کے لیے؟ جلدی بولیے۔ تو آج ہمارے وہ سارے لوگ یہ مت سوچیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، سب لوگ یہی سوچیں گے تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کے لیے ضروری ہے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، انقلاب برپا ہو جائے۔ ہے کوئی آج کے حوصل ورا کانفرنس میں 11 ایسا دیالی سنی جنتی مسلمان؟ نعرہ تکبیر، زور سے جواب دو، زور سے جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حوصل ورا، سنت مصطفیٰ، ہمارا اسلام۔ معین انصاری صاحب نے اعلان کیا 3 بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں کی شادی میں جہیز نہیں مانگوں گا۔ بول دو، بول دو، مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تینوں بیٹوں کو ہر محاذ پر کامیابی عطا فرمائے۔ معین انصاری کا بیٹے کو وفادار بنائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بردار بنائے، اور ان کے بیٹے کو اللہ دینے والا بنائے، مانگنے والا نہ بنائے۔ ہے کوئی اور معین بھائی کے ساتھ 11 آدمی غوث اعظم کی نسبت سے اپنا ہاتھ اٹھا دے تو جہاں ہے کہ ہم لوگ نہیں مانگیں گے؟ جوان لڑکا ہے تو کہے کہ ہم سور سے نہیں مانگیں گے، اور بزرگ لوگ ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ دونوں پارٹنر کو اللہ سلامت رکھے، دونوں کے درمیان سچی محبت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے کاروبار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ ہر ایک 4 والا بھی نہیں لے گا حسن بھائی، نہیں لیا ہے نا؟ پھر ہاتھ ملائیے۔ اچھا نہیں لیے تو کچھ کمی ہے کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جو نبی کی سنت ادا کرے گا انشاءاللہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے بھائیوں نے کہا نہیں لوں گا، انہوں نے شادی کی نہیں لی، اب وہیں بیٹھ کر کے مجھے 11 آدمی چاہیے۔ ممبر سے بھی ہاتھ اٹھے، لیکن ان لوگ سوچیں گے ان لوگ اٹھا ہی نہیں رہے، ان لوگ لیں گے کیا؟ ہاں ہم اٹھا رہے ہیں کہ میرے بھی 4 بیٹے ہیں، انشاءاللہ نہیں لوں گا۔ آپ لوگ میں سے کوئی ہے؟
کیا کہنا زندہ باد؟ چار آپ کے بھی ہے؟ ارے ہم لوگ برابر ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ 4 بیٹے والے ہیں، نہیں لیں گے. اٹھائیے نا، اٹھ جائیے. ارے بہت لوگ ہیں، ایک ساتھ 11 آدمی کھڑا ہو، ہم نعرہ لگا. وہیں سے کھڑا ہو جانا، کرسی پر سے کھڑا ہو جانا. ارے کھڑا ہو نا، ہاتھ اٹھا. نوجوان لوگ تم لوگ لے کر کیا تو کہیں نہیں اٹھ رہا. شادی کر لیا کیا؟ کر لیا؟ تو کر لیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلمانان نوادا، مسلمانان مغلا خاک، مسلمانان گریٹھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھیے، اب حدیث شریف سنیے، ایمان تازہ کیجیے. میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، اس وقت اگر کوئی میری ایک سنت بچا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. جو ایک سنت بچائے گا، معین انصاری سب سے پہلے آپ اٹھے ہیں. حدیث شریف سنیے، جو میری ایک سنت بچائے گا ایسے دور میں جس وقت میری سنتیں مٹائی جا رہی ہوں گی، وہ ایک سنت بچانے والے کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور آج جہیز لے کر کے نبی کی سنت مٹائی جا رہی ہے اور آپ نے سنت زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب آپ غور فرمائیے، جو تلوار سے کٹے اس کو 1 شہید کا درجہ ملے، اور جو نبی کی سنت بچائے اس کو 100 شہید کا درجہ ملے. ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تلوار سے جو زخم لگتا ہے وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کے تانے سے ملتا ہے زخم، وہ کبھی نہیں بھرتا. نبی کی ایک سنت آپ بچائیں گے نا تو جگہ جگہ آپ کو تانا ملے گا. بغیر ناچ گانے ڈھول باجے کے چلے گئے بارات تو کیا کہے گا؟ ایک دم پھٹیچر کی طرح آ گیا، کچھ نہیں تھا جی. نہ آجا نہ گاجا نہ باجا نہ ڈھول نہ تماشا نہ نچنیا، آ گیا چپ چاپ. اور آپ صلاحیت رکھتے ہوئے اس وجہ سے گئے کہ میرے نبی کی سنت زندہ رہے. آپ ہیں ٹھیکیدار، ہیں کروڑ پتی، آپ ہیں لاکھ پتی، ہمارے کلیم بھائی ہیں، مکان والے ہیں. اللہ کرے سب لوگوں کو انہی کی طرح مکان ہو جائے، لیکن نہیں لینا چاہے تو کچھ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے جی، لڑکا میں کچھ گڑبڑی ہے کیا؟ کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا. اور آپ نے اس نیت سے نہیں لیا کہ میرے نبی کی سنت زندہ رہے. تو سنو دوست، تلوار سے جو کٹتا ہے وہ 1 مرتبہ کٹتا ہے. وہ لڑکا اسی وقت سے خالی موبائل چلا رہا ہے، موبائل چلانے کے لیے اب گھر نہیں ہے، اور تم ایک دم ایسا سو رہا ہے جیسے آدمی گھر میں سوتا ہے. تلوار سے 1 مرتبہ کٹا، لوگوں کے تانے سے بار بار کٹا. تو جو تلوار سے کٹ کر کے اسلام بچائے گا اسے 1 شہید کا درجہ ملے گا، اور جو لوگوں کا تانا سن کر کے نبی کی سنت بچائے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. حضرات، یہ اسلام ہے جس نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ ظالم سے مظلوم کو اسلام نے بچایا. آج لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لیا. کیا ترقی کر لیا؟ بولا ہتھیار بنایا ہے، آئٹم بم بنایا ہے، مار دے کسی دیش پر تو سارے لوگ مر جائیں. ہاں، تمہارے پاس ایسا بم ہے، ایک آئٹم بم گرا دو پورا ملک تباہ ہو جائے. ایک ایسا بھی بم بناؤ نا کہ مغلا کھار کے قبرستان میں گرا دو اور سب مردہ زندہ ہو کے جلسہ سننے آ جائے. تو بولا میں مارنا جانتا ہوں
جلانا نہیں جانتا، برباد کرنا جانتا ہوں، آباد کرنا نہیں جانتا، یتیم بنانا جانتا ہوں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نہیں جانتا، بیوہ بنانا جانتا ہوں، سہاگن بنانا نہیں جانتا۔ میرے غوث کی روحانیت نے پکار کے کہا، اے میرے غلاموں، تم کہہ دو امریکہ سے، اے امریکہ تو مارنا جانتا ہے، میرا غوث مردے کو جلانا جانتا ہے، تو برباد کرنا جانتے ہو، اسلام لوگوں کو آباد کرنا۔ حضرات جس غوث کا آپ ذکر کر رہے ہیں، معلوم ہے انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کتنے؟ 40 سال۔ یہاں 40 سال تک تو شروع ہی نہیں کرتا ہے، کیا مجھے 40 سال کے بعد ہی شروع کرتا ہے جب گھٹنا کام نہیں کرتا۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ 10 منٹ ٹائم ہے، ایک دم ٹائم پر ختم کر دے گا۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ غوث اعظم۔ 15 برس ایک پیر پر کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت فرمائی، اس کے باوجود نفس موٹا نہیں ہوا۔ کسی نے کہہ دیا آپ تو صحابہ کے درجے کو پہنچ گئے، تو غوث اعظم نے فرمایا اپنا جملہ واپس لو، تم صحابہ کی بات کرتے ہو؟ صحابہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کر کے سواری کرتے تھے، اس گھوڑے کے ٹاپ سے جو گرد اٹھتی تھی، عبد القادر ابھی گرد تک نہیں پہنچا ہے، صحابہ کے درجے کو کیسے؟ حسن بھائی، آج کا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا میں، یوٹیوب، فیس بک میں کلپ دیکھ دیکھ کے پریشان ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، بیٹے کو کیوں بیٹھایا، یزید کو کیوں کرسی دی، اسی وجہ سے کربلا ہوا، اس لیے معاذاللہ وہ مجرم ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے نوجوان بھائی، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، بس تم اتنا جان لو وہ نبی کے صحابی ہیں، اور آج کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے افضل ہیں، اس لیے زیادہ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں صحابہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری کرتے تھے، اس گھوڑے کے ٹاپ سے جو گرد اٹھتی تھی، میں ابھی گرد تک نہیں پہنچا ہوں، صحابہ کے درجے کو کیسے پہنچ جاؤں گا؟ ہمارا تو اللہ کا شکر ہے نفس ہم لوگ کا نہیں موٹا ہوتا، لیکن جو لوگ ڈیکچا ڈیکچا بوکچا لے کر کے گھوم رہے ہیں، ان کا نفس 40 ہی دن میں موٹا ہو جاتا، اور یہاں گھٹا لے کر کے چلا آتا اور کہتا ہم بڑے نمازی۔ ارے یار، اس کو رگڑ کر کے تم کالا کیا ہے کہ اجلا کیا ہے؟ نماز سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جو نمازی ہوتا ہے نا، اس کا دل بھی چمکتا ہے اور اس کا چہرہ بھی چمکتا ہے۔ حضور تاجی شریعہ کو نہیں دیکھا تھا؟ بیٹھ جاتے تھے منبر رسول پہ تو لگتا تھا کہ چاند آسمان سے اتر گیا، دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا تھا اور یہ کہتا تھا بریلی والا اتنا خوبصورت ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کتنے اچھے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ولایت، یہ ہے ایمان کی روشنی۔ اور ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو اپنے غوث کی صحیح پیروی اسی وقت ہوگی کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں، ہم بھی سجدہ کریں۔ اب ہمارے بھائی لوگ ہیں، کوئی راج مستری ہے، کوئی مزدورہ ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کام کرتا ہے، اور وہ لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم کو ٹائم حضرت نہیں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، دن میں ٹائم نہیں ملتا ہے، مغرب تک تو گھر آ جاتے ہو نا، 3 وقت کی نمازیں آپ اپنے گھر میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، یہ 3 وقت کی نماز پڑھو گے نا تو آپ کا دل کہے گا کہ میں نے اپنے بال بچوں کا بھی انتظام کر لیا ہے اور اپنی آخرت کا بھی انتظام کر لیا ہے۔
میں نے اپنے جسم کا بھی انتظام کر لیا ہے اور میں نے اپنی روح کا بھی انتظام کر لیا ہے. ہمارے حسن بھائی ابھی حضرت کے ساتھ مخدوم ملت رئیس الاتقیاء شہزادے غوث اعظم جانشین فاتح ملگرام علامہ مولانا سید اویس مصطفیٰ واسطی ملگرام شریف کے ساتھ مدھیہ پردیش میں گیا تھا. ہزاروں کی بھیڑ ملنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے، پانی میں دم کرانے کے لیے ایک دم لائن لگی ہوئی ہے، مارا ماری ہو رہی ہے. اور حضرت ایک دیکھ کر کے، نعرہ سن کر کے خوش نہیں ہو رہے ہیں. دوسرے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ گئے تو شاندار استقبال ہوا. حضرت نے فرمایا نعرہ بند کروائیے، چپ چاپ مجھے جانے دیجیے. چپ چاپ سرکار تشریف لے گئے. اور جب ہم لوگ نے گزارش کی کہ حضور کچھ بول دیجئے، نصیحت کر دیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم جو میرے آگے پیچھے دوڑ رہے ہو، میرا پیر چومنے اور ہاتھ چومنے کے لیے بے چین ہو، نعرہ لگا رہے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں گا، میں تم سے خوش نہیں ہوں. سناٹا چھا گیا مجمع میں. حسین کا بیٹا ہے، حسین کا پوتا ہے، کوئی معمولی نہیں ہے. کربلا سے جو ایک بیٹا امام زین العابدین امام حسین کا بچ کر کے آئے تھے نا، انہی کے نسل سے ان کے دادا سید صغرا ہیں، آج کے نہیں ہیں. خواجہ غریب نواز کے زمانے میں سید صغرا ہندوستان آئے تھے اور خواجہ غریب نواز ہی سے مرید ہونے کے لیے گئے تھے. تو فرمایا تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، میرے قطب الدین کے پاس ہے، چلے جاؤ بابا قطب کے پاس. چلے گئے بابا قطب الدین کے پاس اور بابا قطب الدین بختیار کاکی نے مرید کیا، اجازت و خلافت دی اور فرمایا بلگرام شریف جائیے، بلگرام شریف کو فتح کیجیے. اور بلگرام شریف کو فتح کیا. انہوں نے 3 دعائیں کی تھی حسن بھائی، وہ تینوں دعا آج بلگرام شریف میں نظر آ رہی ہے. فتح کیا، گوشہ نشی ہو گئے اور اس کے بعد 3 دعا کی، اللہ میری نسل قیامت تک باقی رہے، میں گوشہ نشی اختیار کر رہا ہوں، میری نسل قیامت تک باقی رہے، میری نسل میں ولایت قیامت تک باقی رہے. اور تیسری دعا کی کہ میری اولاد لالچی نہ ہو، جو قناعت پسند ہو اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دینا. الحمدللہ وہ تینوں دعائیں ابھی وہ ولایت، وہ قطبیت حضور سید اویس میاں واسطی قبلہ مدد اللہ علی کے پاس ہے. فرمایا میں تم سے خوش نہیں ہوں. سناٹا چھا گیا. سب لوگ سوچے یا اللہ کیا غلطی ہو گئی. حضرت کہہ رہے خوش نہیں ہوں. تو کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ ہاں حضور میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. آپ نبی کے گھر والے ہیں، آپ خوش ہو جائیں گے، امام حسین خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، حضرت علی راضی ہو جائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. او سرکار ویسے ملت نے فرمایا مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو جو نماز نہیں پڑھ رہے ہو آج سے نمازی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. جو لوگ داڑھی نہیں رکھے ہو داڑھی رکھ لو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. جو شراب پی رہے ہو وہ شراب پینا چھوڑ دو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. جی اور یہ زبان کا اثر ہے، زبان کا. ہم لوگ رات دن پڑھتے رہے کچھ نہیں ہوگا. روز حضرت کے یہاں 1000 آدمی کی بھیڑ رہتی ہے. اب کیا پڑھتے ہیں وہ حضرت جانے، ایک لائن سے پھونکتے چلے جاتے ہیں اور سب کو اللہ شفا دے دیتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اچھا کر دیتا ہے. تو یہ تو زبان کی تاثیر ہے، زبان کا اثر ہے. ایک پیر صاحب گئے حسن بھائی ایک مرید کے یہاں، تو مرید کی حالت بہت خراب تھی، ایک دم خراب، رہنے سہنے جگہ نہیں. تو بہت رحم آیا پیر صاحب کو. اب بولے کہ کوئی ڈھیلا اولا ہے پتھر کا؟ کہاں حضور ہے؟ کہا لایا، کچھ پڑھا، اس کے بعد وہ پتھر سونا ہو گئے. کہا جاؤ اب اسی کو جانا نا، خرچہ کرنا اور اپنی زندگی گزارنا، تمہاری غریبی پہ مجھے رحم آ گیا. چلے جائے. جانے لگے جب پیر صاحب تو مرید نے کہا حضور کیا پڑھے تھے؟ کہا ارے چھوڑو نا. کہا نا بتا دیجیے کیا پڑھے تھے. بولا ارے تم اس وقت میں مت پڑھو. کہنا حضور بتا دیجیے نا. بولا ارے کیا پڑھتے؟ 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ دیا. تو یہ سمجھ گیا کہ اوہو قل ہو اللہ پڑھے تھے، ہم لوگ بھی تو پڑھ سکتے ہیں. پیر صاحب گھر گئے اور اپنے بیوی کو لے کے ایک ٹوکرا پتھر لے کر کے بیٹھ گیا اور رات بھر قل ہو اللہ شریف پڑھتے رہا، پڑھتے رہا، پڑھتے رہا، پتھر کا پتھر ہی رہا.
صبح دوڑ کے پھر پیر صاحب سے بات کیا، اے حضور لگتا ہے دوسری آیت لگا وہی پڑھے تھے، رات بھر ہم لوگ پڑھے کچھ نہیں ہوا۔ تو فرمایا بیٹا قرآن وہی ہے، زبان کہاں سے لاؤ؟ بولو یار بولو نا بیٹا، قرآن وہی ہے، زبان کہاں سے لاؤ گے؟ یہ زبان کا کمال ہے، میں تیری غربتی کی وجہ سے پڑھ کے دیا تھا اور تو تاج محل بنانے کے لیے پڑھ رہا تھا، اس لیے نیت کا بھی اثر ہوتا ہے، زبان کا بھی اثر۔ حضرات جلسے کا مقصد ایک پورا ہو گیا کہ آپ نے جہیز نہ لینے کا وعدہ کیا۔ آپ آج اپنے دل میں تہیہ کر کے جائیے کہ 5 وقت نہیں پڑھ پائیں گے تو 3 وقت کی نمازیں ہم ضرور پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بولیے نا، نماز عبادت بھی ہے اور نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اپنے مصطفیٰ کو راضی کیجئے، غوث اعظم کی سیرت کو اپنائیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آپ نے بہت شاندار جلسہ کیا، کمیٹی کی سارے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اللہ آپ لوگ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، بال بچے کو اچھا رکھے، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے، غوث اعظم کی روحانی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور اللہ ہم سبوں کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔